السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، آمین یا رب العالمین۔ تو آج جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ وبرکاتہ، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے، الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رفیق ہونے، اس کی صفت رفق کا ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت رفق اپنے بندے کے لیے ہر معاملے کے اندر اگر نہ ہو، اس کی یہ نرمی، یہ سہولت اس کے انسان کے ہر معاملے کے اندر نہ ہو تو انسان کے لیے شدید مشکل ہو جائے گی، انسان کے لیے شدید مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، یہ جو اس کی نرمی، یہ اس کا صبر، یہ اس کا تحمل جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس معاملے کو اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اس دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور یہ وہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجبوری میں اس کمزوری کے ساتھ پیدا کیا کہ بندہ ایک کسی بھی شے کو، کسی بھی چینج کو فوراً قبول نہیں کرتا۔ انسان کو اگر فار ایگزامپل آپ کسی سوتے ہوئے انسان کو ایک دم سے اٹھا کے کہیں کہ اٹھو اور فوراً جا کے یہ کام کرو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس کو یہ آسان لگے گا؟ آف کورس اس کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکے گا ایسا۔ اس کو آپ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنا بہترین ایک سسٹم ہے، اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ وقت دیا جاتا ہے کہ انسان اٹھے، جا کے اپنا وضو کرے، وضو کر کے اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ سنتیں کا طریقہ ہمیں بتایا، خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے پہلے 2 سنت رکھی تاکہ سیدھا انسان نماز میں اگر داخل ہو جائے فرض نماز کے اندر تو وہ پوری طرح فوکس نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے بتدریج یعنی گریجولی، درجہ بدرجہ جو ہے وہ ہمیں دین کے طریقے سکھائے، اسی لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے انسان، اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا کہ وہ فوراً کسی چیز کو اڈاپٹ کر لے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے جلد بازی نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو بھی آہستہ آہستہ پیدا کیا۔ پہلے دنیا کے اندر جو ہے وہ 2 لوگوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ مخلوقات بڑھتی چلی گئیں، اور مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ان کو اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ اس زمین کو 6 دن کے بجائے 1 دن کے اندر پیدا کر دیتا، لیکن اس کے اندر وہ خوبصورتی نہ ہوتی، اس کے اندر وہ
کیونکہ جب جلد بازی میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں خوبصورتی نہیں ہوا کرتی، اس کے اندر وہ ڈیٹیلز نہیں ہوتی اس کام کے اندر، جو کہ جب کسی کام کو آہستہ آہستہ کیا جائے، نرمی کے ساتھ کیا جائے، درجہ بدرجہ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن میں اس زمین کے سارے پودوں کو پیدا کیا، ایک دن ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ایک دن زمین اور آسمان کو بنایا. یعنی آہستہ آہستہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریجولی اس کے اندر بنایا تو ہر چیز کے اندر انتہائی خوبصورتی رکھی. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سہولت اور نرمی تھی، کیونکہ جب ایک ساتھ بنا دیتے تو ہر چیز جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اس کو اپنے فعل کے اندر، اپنے افعال کے اندر جو ہے وہ فوراً عمل کرنا ہوتا. اور انسانوں کو ساروں کو ایک ساتھ پیدا کر دیتے، سب کو ایک ساتھ شریعت ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ کر دیتے. تو کتنے یعنی کوئی خوبصورتی نہ ہوتی اس کے اندر، وہ جمال نہ ہوتا اس کے اندر، جو آہستہ آہستہ گریجولی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حلم کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی دانائی کی وجہ سے جو ہے پیدا کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو صحابہ کرام جو ہیں وہ اس قدر اللہ کی اس صفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے اپنی اللہ کی اس صفت کی وجہ سے. اور اللہ کے یعنی جو اپنی مخلوقات کو اللہ نے ایک ہی حالت میں نہیں رکھا، اس بات کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ تعریف کیا کرتے تھے. یعنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس لیے نہیں رکھا کہ بندے ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے اس لیے رکھا تاکہ مخلوق ایک ہی حالت میں نہ رہے. جس طرح کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رفیق ہے. اگر وہ مخلوق کو جامد بناتا اور اس میں تبدیلیاں رونما نہ کرتا تو اللہ پہ شک کرنے والا کہتا کہ اس مخلوق کا کوئی رب نہیں. کیونکہ اگر کوئی مخلوق کا رب ہوتا، دیکھیں اس کی اگزامپل یوں لے لیجئے. کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ ایک آٹومیٹک ہے، جس طرح ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے اور اس میں سے اس فیکٹری میں سے ایک ہی قسم کی پروڈکٹ نکلتی آ رہی ہے. انسان ایک جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے جو ایک فیکٹری سے نکلتا آ رہا ہے. بندر جو ہیں وہ ایک پروڈکٹ ہیں جو ایک ہی جو ہے اس سے نکلتے چلے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے لیٹس سے کہ یہ جو پودے ہیں، چونکہ ایک ہی قسم کے پودا جو ہے وہ اگتا چلا جا رہا ہے تو وہ اسی بیج سے ایک ہی پودا نکلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جامد ہو گئی نا، پھر یہ دنیا جو ہے وہ ایک جمود کا شکار ہو گئی. اس کا مطلب ہے آٹومیٹکلی ہوئے جا رہا خود بخود ہی. تو پھر سارے انسان ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ پھر سارے پودے ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ پھر سارے جو جانور ہیں وہ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ایک خالق ہے، ایک رب ہے جس نے اس دنیا کو جامد نہیں بنایا، بلکہ اس نے اس دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ تغیر پیدا کیا. اس نے ایک سورج بنایا اور وہ سورج ایک دم سے نہیں نکل آتا. اگر ایسا ہوتا کہ ایک دم سورج نکلتا ہے ایک دم رات ہو جاتی ہے تو کس کو اچھا لگتا ہے؟ یہ کس کو؟ یعنی اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان جب بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عقل والے لوگ دن کے آنے میں، رات کے آنے میں غور کرتے ہیں، اور واقعی کبھی انسان غور کرے. جو پو پھٹتی ہے، ایک خوبصورت روشنی پھیل جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک بریز چلتی ہے، نرم نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے، انسان کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے، پھر اس کی تپش آہستہ آہستہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک مقام آتا ہے کہ وہ بہت گرم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ جو وقت آئے گا یہ بہت زیادہ سختی کا وقت ہوگا، اس میں نے گھر سے نہیں نکلنا، یا میں نے نکلنا ہے تو اپنے اوپر کسی سائے کو لے کے نکلنا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سورج ڈھلتا ہے، تو سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ سے اس کے انوائرمنٹ کے اندر وہ
آسانی آ جاتی. وہ کہتا ہے اچھا اب یہ وقت ہے جب میں پکنک کے لیے نکل سکتا ہوں، جب میں اب جو ہے اپنے گھر سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگر میں نے کسی تفریحی مقام پہ جانا ہے تو یہ کوئی انسان ہے جو وہ وقت چوز کرتا ہو جب سورج جو ہے وہ سوا نیزے کے اوپر ہو. نہیں، یہ سب اللہ کا رزق. اسی طریقہ سے رات ہے، رات کی جب شروع ہوتی ہے رات، انسان کہتا ہے اب میرے آرام کا وقت ہونا شروع ہو گیا ہے، اب یہ وہ وقت ہے کہ جب میں اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو گیا ہوں، اور اب میرے لیے وہ وقت ہے جب میں نے آرام کرنا ہے. اب میں اپنے گھر کے دروازے بند کر لوں، اب اگر میں نے تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اب میں ریلیکسڈ ہوں، اب آہستہ آہستہ رات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب میرے بستر پہ جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب میں نے وہاں پر جانا ہے، جا کے اس نیت کے ساتھ لیٹنا ہے کہ اب جب رات گہری ہو جائے گی، رات کے تیسرے پہر میں نے اٹھنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. یا اگر مجھ سے وہ وقت نکل گیا تو میں نے تھوڑا اور لیٹ اٹھ کے کم از کم فجر اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، ہوگا رات ہی کا پہر. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ چینج رکھا ہوا ہے دن کے آنے رات کے آنے کے اندر، یہ سب انسان کی نیچر کو سوٹ کرتا ہے، اور یہ اللہ کی رزق ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے کی نیچر کے مطابق جس مقام پہ اس نے یہ تھوڑے دن کی زندگی گزارنی ہے، اس کو بھی سہل بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سہولت ہے اپنے بندوں کے لیے. پھر یہ اسی طریقے سے اگر ہر وقت بارش رہے، ہر وقت بجلی کڑکتی رہے، ہر وقت شدید گرمی رہے، موسم چینج نہ ہو، بہار نہ آئے، خزاں نہ آئے، ایک دم سے گرمی آئے، ایک دم سے سردی آ جائے، انسان نہیں اڈاپٹ کر سکے گا اس سب کو. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ، اس موسموں کا بدلنا، اس موسم، اس گرمی کا، اس سردی کا آنا جانا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان حوادث کو پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ان کا ایک رب ہے، ان کا ایک خالق ہے جو ان سب کو چینج کر رہا ہے. اگر کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اور رنگ دیا ہے، دوسرے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بالکل مختلف رنگ پہ پیدا کیا ہے. کسی کو اللہ نے کچھ قد کاٹ دیا ہے، کسی کو کچھ اور قد کاٹ دیا ہے. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ بہت ہیوی بنایا ہے، کسی کو ہلکا بنایا ہے. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی خالق نہیں اور خود سے خود ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ نہیں، یہ خود سے خود نہیں ہو رہا، یہ خالق ہے جو رفیق ہے، جس نے اپنی صفت رفق کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو اختلاف رکھا اس کے اندر، تاکہ انسان غور کرے، اس کو اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی نظر آئے. کوئی ایک ہی انسان کی اولاد ہوتی ہے، کسی کی کوئی عادت ہوتی ہے، کسی کی کوئی اور عادت ہوتی ہے. اسی اولاد کے اندر وہ انسان دیکھتا ہے کسی کی شکل اس کے ساتھ مل رہی ہے، کسی کی شکل اس کے باپ کے ساتھ مل رہی ہے، کسی کی شکل اس کی ماں کے ساتھ مل رہی ہے، کسی کی شکل اس کی پھپھی کے ساتھ مل رہی ہے، کسی کی شکل اس کی خالہ کے ساتھ مل رہی ہے. یہ سب کیوں ڈفرینٹ ہے؟ اس لیے کہ انسان کی ایک اٹیچمنٹ ہو، انسان کے اندر وہ ایک نرمی، ایک آہستگی، ایک دوستانہ پن آئے، ایک خوبصورتی آئے ان کے آپس کے تعلقات کے ساتھ. یہ رشتہ داریاں جو ہیں اس کو اچھی لگیں، اس کو ان کے اندر محبت اور آسانی اور نرمی ان کی طرف اس کو محسوس ہو. اور آپ دیکھیں کہ اس اللہ کی اس صفت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے رشتوں کی طرف کس طرح سے ایک اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے. اور اگر وہ نہ کرے، آپ دیکھیں ہم اپنے اکثر رشتے کیوں خراب کرتے ہیں؟ ہمارے رشتے جو ہیں ان کے اندر کیوں گیپ آتا ہے؟ کس لیے؟ یعنی اللہ نے اپنی زمین کے اندر اپنی صفت رفق کی وجہ سے اس زندگی کو خوبصورت آسان بنایا رشتوں کی وجہ سے. ان رشتوں میں جو ہے وہ انسان کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. لیکن ہم کس طرح سے، ہمارے گھر بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ہم نے عظیم الشان محل بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری گاڑیاں بھی بڑی لگزوریس ہوتی ہیں، ہماری جابز بھی بڑی امیزنگ ہوتی ہیں، ہم اونچے اونچے مقامات پہ بھی فائز ہوتے ہیں. لیکن ہمارے رشتوں کے اندر جو ایک دراڑیں ہوتی ہیں، جو گیپ ہوتے ہیں، جو نرمی نہیں ہوتی،
ادھر گھر کے اندر کوئی داخل ہوا اور ادھر لوگ چھپ جاتے ہیں اپنے کمروں کے اندر، یا لوگ نہیں چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے. کتنے کلوز رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا، لوگ چاہتے ہیں یہ کمپنی جلد از جلد ختم ہو جائے. اولاد ماں باپ کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھنا پسند نہیں کرتے. اللہ نے اپنی صفت رفق کے ذریعے، اللہ نے اپنی اس خوبصورت جو ایک فرینڈلینس رکھی اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ کیوں رکھی؟ اس انسان کی وجہ سے. اور اس زمین کو کیوں ایسا بنایا؟ تاکہ لوگ بھی آپس میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہیں. ہمارے یعنی ہمارے رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی باتوں، کسی بات کی وجہ سے ہم خود ہی کنکلوژن نکال لیتے ہیں. اس نے ایسے کہا نا، اس کا مقصد یہی ہوگا. تم نے دیکھا تھا جب میں اندر انٹر ہوئی، اس نے میری طرف ویو نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ مجھے منہ نہیں لگانا چاہتا. ہم خود ہی اپنی طرف سے کنکلوژن بنا لیتے ہیں، خود ہی ہم کسی کی بات کی وجہ سے، کسی فیل کی وجہ سے ایک کنکلوژن نکال لیتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہمارے جو بیہیویئر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور بدل جاتے ہیں. کس قدر یہ عجلت ہمارے لیے نقصان دہ ہمیں اندازہ ہی نہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح عجلت کا مظاہرہ کرے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یعنی یہ جو پہچانا، لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو ہر روز کے مشاہدے میں آتی ہیں لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہونے والی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، یا جو مخلوق کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، ان سب کے اندر جو یہ یعنی قدر کے، جس طرح اگر آپ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اپنی مخلوقات کی ایک قدر بنائی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ مشکل معاملے پیش آتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ان کی زندگیوں کے اندر جو ہیں وہ رشتوں میں مشکلیں آتی ہیں، کبھی ان کی بیماریوں کے معاملے ہوتے ہیں، کبھی ان کے آپس میں جو ہے جاب کے اوپر معاملے پیش آ جاتے ہیں، کبھی دو دوستوں کے بیچ میں کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں، کبھی جو ہے کسی کی مشکل بہت زندگی بہت مشکل ہوتی، کسی کی بہت آسان ہوتی ہے. یہ سب قدر کے معاملے. اگر انسان یہ یاد نہ رکھے کہ اللہ الرفیق ہے، کسی کے ساتھ اگر بہت شدید مشکلیں پیش آ رہی ہیں اس کی زندگی کے اندر، اگر انسان یہ بات یاد نہ رکھے کہ اللہ رفیق ہے، یہ بھی اللہ کی سہولت کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. کبھی تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اونچے مقام دینے کے لیے ایسا معاملہ کر رہا ہے، تو وہ اپنی قدر سے متنفر ہو جائے گا. اس کا اپنی قدر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے معاملے رکھے ہیں، اس کی طرف سے اگر وہ اللہ کی صفت رفق کو بھول جائے گا، وہ اللہ کو ظالم سمجھے گا اپنے لیے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناانصاف سمجھے گا اپنے لیے. نعوذ باللہ. صحابہ کرام تو اپنی قدر کے ذریعے، اپنی زندگی میں پیش آنے والے حادثوں کی وجہ سے اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے حادثے پیش آئے، کیسی کیسی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قدر بہت مشکل بنائی تھی. انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا کہ اللہ الرفیق ہے. اللہ کا اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ جو ہیں وہ ایسے مشکل وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ میرے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرنے والا، اللہ نے میری قدر میں اگر یہ چیز رکھی، اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی بہترین اور معاملہ کرنے والا. تو یہ جو قدر ہے، اگر انسان اپنے ساتھ پیش آنے والی، اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے ہر روز کے معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، کس طریقے سے اس پہ راضی ہو سکتا ہے بالرضا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر وہ اللہ کی صفت رفق کو یاد رکھے گا. اللہ نرم، اللہ میرے ساتھ نرمی چاہتا ہے، اللہ میرے ساتھ سہولت چاہتا ہے، اللہ میرے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ میرے ساتھ بردباری چاہتا ہے. بے شک مجھے اپنی زندگی کے اندر یہ پیش آنے والا معاملہ بہت مشکل لگ رہا ہے،
بہت تکلیف دہ لگ رہا ہے، بہت ناپسندیدہ لگ رہا ہے، میں یاد رکھوں اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ سب کچھ آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیماری کو میرے لیے بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے اس تکلیف کو بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو رفیق ہے میرا، اللہ تو سب سے اعلیٰ رفیق ہے میرا، وہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بہترین ثمر میری زندگی میں چاہتا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے۔ پھر اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی اسی بات سے متعلق ہوئے کہ یہ بھی اللہ کی رفیقانہ شفقت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہے، کہ اس نے جو یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس کے اندر جو احکام رکھے ہیں وہ جو ہیں اسی کے مطابق رکھیں جتنا ایک انسان کے اندر اس بوجھ کو اٹھانے کے وہ قابل ہے۔ یعنی قرآن آپ دیکھیے 23 سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ساتھ پورے قرآن کو نازل فرما دیتے، سود کا حکم جو ہے وہ آخر میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کیا سود جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے اس وقت حرام نہیں تھا؟ وہ اس وقت بھی حرام تھا۔ شراب کا پینا اس وقت برا نہیں تھا؟ اس وقت بھی اتنا ہی برا تھا۔ جوئے کھیلنا اتنا برا نہیں تھا؟ اس وقت بھی اتنا ہی برا تھا۔ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ وصیت کرنا، یتیموں کے حقوق دینا، کمزوروں کے حقوق دینا، عورتوں کا حق مہر ادا کرنا، کسی پہ بہتان نہ لگانا، یہ سارا کچھ کیا اس وقت برا نہیں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے تھے؟ اس وقت بھی اتنا ہی برا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شفقت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رفق ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام احکامات کو ایک ساتھ لاگو نہیں کر دیا اپنے بندوں کے اوپر، بلکہ گریجولی، آہستہ آہستہ، بدتدریج، جب لوگوں کے اندر شعور آتا چلا گیا۔ اس کو ذرا ریلیٹ کریں ہم اپنی اولاد کے ساتھ۔ ہم اپنے اولاد کو جب دین سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج میں نے سکھایا ہے، کل اس کے اندر یہ چیز آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 23 سال کا عرصہ دیتے ہیں ان میچور لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت بچوں پہ پیش نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی دعوت ان میچور جوانوں پہ، ان بزرگوں پہ، ان لوگوں پہ پیش کی تھی جن کو آلریڈی زندگی کے بارے میں پتا تھا اور جن کو پتا تھا کہ ایک الہ ہے۔ تو اللہ کے اس سنت سے کہ اللہ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن اتارا، ہمارے لیے بھی ایک بہت عظیم الشان نصیحت ہے، اس کے اندر ایک نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی اولاد کی کس طریقے سے تربیت کریں۔ اللہ تو موقع دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع دیتا ہے اپنے بندے کو۔ آپ دیکھیں جو ایک نان مسلم ہے وہ جب اسلام لے کر آتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اس سے پہلے دن ہی نہیں اللہ تقاضا کرتے اس کی نماز پرفیکٹ ہو جائے گی، اس کو موقع دیتے ہیں۔ وہ کتنا ایک انسان جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے، اس نے کبھی الف با تا جس کو نہیں پتا، اس کو کتنا عرصہ لگے گا سیکھنے میں؟ ہو سکتا ہے پوری زندگی لگ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جب تک وہ سیکھتا رہتا ہے، وہ جو مشکلیں اٹھاتا ہے سیکھنے میں، اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ نہ کرنے کا گناہ اس کے لیے لکھیں۔ کیونکہ جب تک وہ سیکھ نہیں جائے گا، جب تک وہ پوری طریقے سے اس دین کی ایک بات کو، یہ الگ بات ہے کہ یہ دین آسان ہے سیکھنا، یہ الگ بات ہے کہ قرآن آسان ہے سیکھنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم دیکھتے ہیں معجزے کے لوگوں نے ایمان لانے کے 3 4 سال کے اندر پورا قرآن سیکھ لیا، پورا عمل کرنا شروع کر دیا، بہترین عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی رفق ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کے رفیق ہونے سے مانگا، اللہ نے بھی اس کے لیے آسان کر دیا اس کام۔ تو یہ اسی طریقے سے جب ہم اپنی اولاد کی جو ہے وہ کرنے آئے، چونکہ یہ نام اتنا خوبصورت نام ہے اور زندگی میں سب سے زیادہ جو انسان کا واسطہ پڑتا ہے اس صفت کی سلسلے میں، وہ اس کا واسطہ پڑتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ،
اپنے ازواج کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. تو چونکہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی اس کے اوپر غور کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت سے متعلق، اپنی ازواج کے ساتھ اس صفت کا ہونا کس طریقے سے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو بہترین بنانے کے لیے کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم اور ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اور اللہ کے اس نام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ بہت ہی عظیم صفت ہے، یہ بہت ہی عظیم صفت ہے جو ایک مومن میں ہونا لازم ہے. اور کس طرح ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے بد دعا کی جس کے اندر یہ صفت نہ ہو، جس مومن کے اندر یہ صفت نہ ہو، اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا کی. آپ سوچیں ذرا کہ یہ کتنی اہم صفت ہے ایک انسان کے لیے ہونا، مومن کے اندر پایا جانا اس صفت کا، نرمی کا ہونا، آسانی کا ہونا، سہولت کا ہونا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا، لوگوں کے لیے مددگار ہونا، لوگوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا، دوستانہ رویہ، ایزی گوئنگ ہونا، انسان آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کرے، انسان آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے، یہ سارا کچھ اس صفت کے اندر آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو بھی سمجھیں اللہ سے اخلاص کے، ہمارا اخلاص تو اس کے اندر ہے ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ ہی کی خاطر یہ سیکھ رہے ہیں، اللہ کی سنت کے مطابق اس پہ عمل کرنے والے بھی بنے، اور ویسے ہی بنے جو اس صفت کا تقاضا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی کے مطابق اس پہ عمل کرنے والا بنائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ اپنے عمل کو بدلتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی برائیوں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محاسبے کے لیے جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کمیوں کو دور کرے، ان نقائص کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ایک بہترین مومن بنا دے. آمین یا رب العالمین. اس مہینے کی ہم فضیلتوں کو حاصل کرنے والا، اس رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا وکثیرا فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.